بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلی آیات مبارکہ میں شرک اور کفر کا رد اور ان کے انجام بد کی خبر دی گئی. اسی ضمن میں ارشاد ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مبعوث فرمایا گیا تو ان کے گھر سے لے کر والد سے لے کر ساری قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی. لیکن انہوں نے ان کا اتباع نہیں کیا. باپ دادا کا اتباع لازمی نہیں ہے، اتباع حق کا ہوگا. اگر باپ دادا حق پہ قائم ہے تو وہ اتباع باپ دادا کا نہیں، وہ حق کا اتباع ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ بھٹک گئے ہیں تو میں اس لیے کہ باپ دادا کے پیچھے جائیں تو فرمایا اکثر چونکہ اکثریت عربوں کی بعثت عالی کے وقت بھی کم از کم اتنی دین ابراہیمی پہ قائم تھی کہ اکثر ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے. کچھ سنتیں ختنہ کرتے تھے، مونچھیں یہاں سے لیتے تھے، کچھ نہ کچھ سنتیں ابراہیمی بھی ان میں رائج تھیں. تو فرمایا انہیں دیکھ لو، جب انہوں نے اپنے والد سے بھی کہہ دیا اور اپنی قوم سے بھی کہہ دیا. ان کی قوم بہت طاقتور تھی. بادشاہ تک بت پرستی میں اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور ان کے والد پوری قوم کے مذہبی امور کے انچارج اور رہنما تھے. بتوں کی حفاظت اور ان کا اہتمام اور بت خانے کا اہتمام اور خود بت بنانے تک اس میں محو تھے. تو
تو انہوں نے فرمایا، باپ سے بھی فرمایا اور پوری قوم سے بھی، اننی براؤں مما تعبدون، یہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ یہ بلا کیا بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ایک بت تراشے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، بے حس بے جان بت ہے۔ ایک پتھر ہے، اسے آپ دیوار میں لگا دیں دیوار میں لگ جائے گا، کمرے میں لگا دیں لگ جائے گا، باتھ روم میں لگا دیں لگ جائے گا، اسے تراش کر ایک صورت بنا لیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو پھر کیا ہے حق، کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ہم نے آباء و اجداد سے پایا، یہ رسومات تو ہمارے بزرگ باپ دادا کرتے تھے، تو کیا ہے حق، کہاں سے ملے گا؟ فرمائے للذی فطرنی فإنہ سیہدین، جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دے گا، وہ رہنمائی بھی فرمائے گا، وہ طریقے حیات بھی بتائے گا۔ آپ کائنات میں دیکھ لیں، جانوروں کی زندگی دیکھ لیں، پرندوں کی زندگی دیکھ لیں، کتنی عجیب بات ہے کہ ان کی فطری تعمیر ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ساری ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ اب جانور کو بھی یہ تمیز ہے کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ آپ جانوروں کو دیکھیں گے بعض چیزوں کو سونگھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے، جو ان کی غذا ہے وہی کھاتے۔ جس کی جو خوراک اللہ نے بنائی ہے وہ زندگی بھر اس پہ گزارا کرتا ہے۔ شیر گوشت ہی کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ گھاس چرنے والے جانور گوشت نہیں کھاتے، گھاس ہی کھاتے ہیں۔ فطری طور پر کون سے کھاتا ہے انہیں؟ جس نے پیدا کیا۔ اب شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، وہ کہاں سے تربیت لیتی ہے؟ کون اسے سکھاتا ہے کہ رس کیسے لیا جائے گا، اس کا شہد کیسے بنے گا، اسے جمع کیسے کیا جائے گا؟ خالی اس کا چھتا دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں خانے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے ان کے اضلاع ایک سائز کے، لمبائی اونچائی بیشک میٹر سے ناپ لیں، کون سے کھاتا ہے اسے؟ اچھا، اس کے پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے اسی میں سے وہ مادہ بھی نکالتی ہے جس سے چھتا بناتی ہے، اور اسی میں سے وہ مادہ بھی نکلتا ہے جو شہد بنتا ہے۔ تو جو اجزاء شہد کے ہیں ان کا شہد بنا کے اس میں ڈالتی ہے، جو اجزاء دوسرے چھتا بنانے کے ہیں ان سے وہ موم سی بن کر نکلتی ہے، اس کا وہ چھتا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ یہ شاید تلاش کرتے ہیں نا، ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ بڑی تکنیک کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک کسی پیالی میں شہد ڈالا، پھر ایک تکونا سا وہ سٹینڈ بنایا، اس پر پیالی رکھ دی۔ اب مکھی جب فطری اصول سے بھٹکتی ہے، اسے چاہیے نا پھول سے رس لے، اس کا شہد بنائے۔ وہ بنا بنایا شہد دیکھتی ہے تو لالچ کرتی ہے کہ یہ بنا بنایا لے لوں۔ وہاں سے اڑتی ہے تو پھر وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر، لیکن وہ کبھی ایک ہی بار کامیاب نہیں ہوتے۔ اسے جانا ادھر ہوتا ہے تو وہاں سے شہد لے کر ادھر جاتی ہے، پھر کتنے سینکڑوں چکر لگا کر اپنے چھتے تک پہنچتی ہے۔ تو وہ شہد اتارنے والے یہاں رکھا، پھر دیکھا کہ یہاں سے ادھر گئی ہے، پھر 10 قدم آگے جا کے رکھ دیا، یہاں سے کدھر گئی ہے، پھر 10 قدم ادھر رکھ دیا۔ تو صبح سے لگے ہوئے کہیں شام کو جا کر یا دوسرے دن چھتے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی اس مکھی کے بھی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا کہ تم نے سیدھا چھتے پہ نہیں جانا، یہ خطرناک ہے۔ وہ اتنے چکر لیتی ہے کہ وہ دن بھر وہ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح
ساری مخلوق، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، تیرنے لگ جاتا ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھا ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے اسے کہ اس کی خوراک یہاں ہے، اس کی غذا یہ ہے؟ تو جس نے مجھے انسان بنایا، ان سب سے افضل مخلوق بنایا، اور جس نے جانوروں کی رہنمائی کی ہے، میری نہیں کرے گا، مجھے چھوڑ دے گا؟ جس نے ساری مخلوق کی رہنمائی فرمائی ہے، اِلَى الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے پیدا کیا ہے، وہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی کو پتا ہے کہ منزل کہاں ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر جب اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، رہنمائی فرمائی، تو انہوں نے اسے قبول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے اس طرح اس پابندی سے اسے نبھایا کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال اور تعلیم چھوڑ گئے۔ صدیوں بعد بھی وہ پیغام الہی جو ہے وہ لوگوں میں چلتا رہا، حتیٰ کہ بعثت عالی تک بھی بعض لوگ دین ابراہیمی کی بنیاد یعنی توحید پر بھی قائم تھے، اور بعض سنتیں بھی موجود تھیں۔ تو تم کہتے ہو ہم باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، باپ دادا کی، خود کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث اور اولاد بتاتے ہو، تو پھر ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین کی کر لیتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، خلقت انسانی سے نوازا ہے، اوصاف انسانی عطا فرمائے، وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ رہنمائی فرمائے گا جس نے ساری مخلوق کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور انہوں نے اسے اس طرح نبھایا کہ اس کلمہ ہدایت کو نسلوں میں باقی چھوڑ گئے، لعلہم یرجعون، تاکہ صدیوں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اس پہ علماء نے بڑی خوبصورت بحثیں فرمائی ہیں تفاسیر میں کہ اولاد کی تربیت پوری توجہ سے کرنی چاہیے۔ جتنی توجہ ہم دنیاوی امور میں دیتے ہیں کہ بچے کی صحت ٹھیک ہو، بچہ اچھے سے اچھے سکول میں پڑھے، بچے کے سبجیکٹ بہت اچھے ہوں جس سے اسے اچھی ملازمت یا اچھی جاب یا اچھا عہدہ مل سکے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا کردار صحیح ہو۔ تو جتنا اہتمام اولاد کی دنیاوی تربیت کا کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ دینی تربیت کا بھی کیا جانا چاہیے۔ بچے دنیا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ والدین سے سیکھتے ہیں۔ جس مزاج کے والدین ہوتے ہیں اور جس شعبہ زندگی کے والدین ہوتے ہیں، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اولاد وہی کچھ اپناتی ہے۔ ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کے نگاہ میں، اس کے دماغ میں دنیا کا سب سے اچھا انسان اس کا باپ ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بہتر خاتون اس کی ماں ہوتی ہے۔ ان کا جو کردار ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب سے بہتر کردار ہے، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو جی چاہے کرتے رہیں، بچے نیک ہونے چاہیے۔ بھئی آپ جو جی چاہے کریں گے تو بچے کیسے نہیں؟ بچے آپ کو فالو کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ سے جینا سیکھیں گے، آپ سے بولنا سیکھیں گے، آپ سے عادات حاصل کریں گے، سب کچھ تو انہوں نے آپ سے لینا ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس ساری تربیت کے ساتھ
اولاد کے لیے درد دل سے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سارا اہتمام کر کے دعا یہ ہوتی ہے کہ آپ فصل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کھیتی تیار کریں، ہل جوئیں، محنت کریں، پانی لگائیں، کھاد ڈالیں، اس میں بیج ڈالیں، پھر دعا کریں کہ اللہ میری کھیتی بہت اچھی کر دے۔ آپ کرتے کچھ نہیں اور بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو یہ گستاخی ہے۔ کوئی فرد شادی نہیں کرتا، روزانہ دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، تو یہ گستاخی شمار ہوگی۔ وسائل اور ذرائع جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ اختیار کر کے نتائج کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو میرے ذمے آپ نے لگایا تھا وہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کر دیا، اب تیرا کام ہے تو مجھ پہ کرم فرما۔ تو اولاد کی تربیت بھی کرے، انہیں دین سکھائے، عقیدہ سکھائے، کردار سکھائے، اخلاق سکھائے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ جو میرے بس میں تھا وہ پورا یا تھوڑا یا جو توفیق ہوئی میں کر رہا ہوں، جو تیرے عطا پہ منحصر ہے وہ تو بھی عطا کر۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق۔ فرمایا ہمارا کرم تو یہ ہے کہ یہ بتوں کو پوجتے رہے، کفر کرتے رہے، نافرمان رہے، لیکن ان کی نسلوں کو ہم نے پالا، ہم نے تو روزی بند نہیں کی، ہم نے تو رزق نہیں چھینا، ہم نے صحت نہیں چھینی، ہم نے ان سے اولاد نہیں چھینی۔ متاع تو ہم انہیں رجاتے رہے، دیتے رہے، نعمتیں عطا کرتے رہے دنیا میں۔ اور پھر یہ کرم فرمایا کہ حتیٰ جاءہم الحق، ان کے پاس اللہ کا رسول مبعوث فرما دیا، کتاب نازل فرما دی، حق واضح کر دیا۔ یعنی بجائے ان کے اس کفر و شرک پہ ان پہ عذاب نازل ہوتا، ان کو تباہ کیا جاتا، ہمارا یہ احسان کہ یہ کفر و شرک میں نسلوں سے بھٹک رہے تھے، ہم نے ان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اپنی کتاب نازل فرما دی، بجائے عذاب کے نجات کے دروازے کھول دیے، کرم کے باب وا کر دیے، اور ان کے پاس حق بھی پہنچ گیا، وہ رسول مبین، اور ایسا رسول جس کے رسول ہونے میں کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوا، واضح مبین، جس نے رسول اور نبی نہیں مانا وہ بھی آپ کی عقیدے، آپ کے کردار، آپ کے عمل، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی راست بازی اور آپ کی سچائی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی کافر و مشرک آپ پر جھوٹ کا الزام نہ لگا سکا، بددیانتی کا الزام نہ لگا سکا۔ کوئی ایسا جملہ جو خلاف شان نبوت ہو وہ کوئی کافر بھی ثابت، رسول مبین، ایسا رسول جس کی رسالت میں کوئی شبے کی بات نہیں، کوئی ایسی بات جو آداب رسالت کے منافی ہو اس کا کوئی دشمن بھی ان کے ذمہ نہ لگا سکے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق پہنچا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، تو کہا یہ تو جادو کی باتیں ہیں، یہ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ کوئی عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ آسمانوں پہ اوپر کون بیٹھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی، فرشتہ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی جادوگری سی ہے، کوئی اٹکل پچو سا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہمارا احسان دیکھیں اور ان کا رویہ دیکھیں۔ انسان کو چونکہ اللہ نے بہترین مخلوق بنایا ہے اور اسے ایک یوں تو وہ اپنی ساخت میں بھی سارے جانوروں سے، ساری مخلوق سے بہتر ہے، اپنے حواس اور ظاہری زندگی میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، شکل و صورت، قد و قامت، کردار، سوچ، سارے کاموں میں بہترین مخلوق ہے۔ پھر اسے ایک اور نعمت جو دی وہ تھی اپنی پہچان، اپنی معرفت کی استعداد۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو معرفت حق کو پا سکتی، اسی لیے نبوت صرف انسانوں میں ہے، کسی دوسری مخلوق میں نبی نہیں ہے، نہ فرشتوں میں نہ جنوں میں۔ تو انہوں نے جب راہ حق سے بھٹکے، جب لالچ کیا، دنیاوی مادی لالچ میں پھنسے، دنیا کو محض حاصل کرنا چاہا، اس کے ضابطے بھول گئے، حلال و حرام بھول گئے، اس کے جائز ذرائع بھول گئے۔ دولت ہونی چاہیے، چوری سے ملے، رشوت سے ملے، کہیں سے ملے، ڈاکے سے ملے، عہدہ ہونا چاہیے کسی طرح ہیرا پھیری سے جیسے ملے۔ جب دنیا کے لالچ میں آئے تو سب کچھ کھو بیٹھے، اتنے محو ہو گئے کہ جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا تو کہنے لگے نہیں یہ کوئی عجیب سی جادوگری ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ مکہ اور طائف جڑواں شہر ہیں، بڑے عظیم شہر ہیں، بڑے قدیم شہر ہیں، تہذیبوں کا گہوارہ ہیں، اور ان میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں جن کی بات سنی اور مانی جاتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا معاشرہ جن کی قدر کرتا ہے، وہ بات کہتے ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تھا تو ان میں سے کسی پہ نازل ہوتا، من القریت، کسی بڑے آدمی پہ، ان جڑواں شہروں کے کسی بڑے دولت مند پہ، بڑے بااثر پہ نازل ہوتا، لوگ اس کی بات سنتے بھی، مانتے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خاندان اعلیٰ ہے، لیکن مال و دولت تو نہیں ہے، اثر و رسوخ تو نہیں ہے، حکومت و اقتدار تو نہیں ہے، یتیمی میں پیدا ہوئے، والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، یتیمی میں اور غریبی میں پرورش پائی، تو ان کی بات کون سنے گا؟ اگر اللہ نے قرآن ہی نازل کرنا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو کسی بااثر بندے پہ نازل ہوتا، لوگ اس کی بات جس کی سنتے مانتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا۔ دنیا ادنا سی چیز ہے، مومن اور کافر سب کو دی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کافر کو کبھی نہ دیتا۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عجیب چیز ہے۔ آپ کے پاس دولت دنیا ہے، اقتدار ہے، لیکن حسرتیں باقی ہیں، نعمتیں گھر میں پڑی ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، مرض ایسے لگ گئے ہیں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ حکومت آپ کے پاس ہے، سارا ملک آپ کو گالیاں دے رہا ہے، روزانہ آپ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، نہ آپ سو سکتے ہیں سکون سے، نہ بیٹھ سکتے۔
یہ دنیا عجیب سی شے ہے، یہ بہت کم تر اور گھٹیا چیز ہے جو کافروں کے پاس بھی ہے۔ اقتدار اللہ نے بدترین دشمنوں کو بھی دیا، آج بھی بدترین دشمنوں کے پاس بھی ہے، نیکوں کے پاس بھی ہے، بدکاروں کے پاس بھی ہے۔ تو اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو صرف نیکوں کو دیتا، بدکاروں کو نہیں۔ آخرت کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، کسی بے دین کو کافر کو نہیں دے گا، رئی برابر جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، خوشبو بھی نہیں آنے دے گا، اس کی قیمت ہے۔ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا پھر یہ دنیا کیا یہ بانٹتے ہیں کہ فلاں اچھا بندہ ہے اس کے پاس رزق ہونا چاہیے، فلاں اچھا نہیں اس کے پاس، یہ تو دنیا بھی یہ نہیں بانٹتے، یہ تو دنیا بھی ہم دیتے ہیں۔ یعنی جو کم تر درجے کی چیز ہے، جو گھٹیا چیز ہے، وہ بھی ہم اپنے دستے قدرت سے بانٹتے ہیں۔ انسان کون ہوتا ہے کسی کو امیر کرے یا غریب کرے؟ اور یہ بات کرتے ہیں رحمت الہی کی اور نور نبوت کی، وہ ان کی مرضی سے دیا جاتا۔ یہ تو دنیا جو گھٹیا چیز ہے وہ بھی دینے پہ قادر نہیں، وہ بھی ہم خود دیتے ہیں۔ ہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کو اب یہ بانٹیں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ دنیا کا رزق بھی ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور بعض کو کم بعض کو زیادہ دے دیتے ہیں، ان کے درجات ایک دوسرے پر بنا دیتے ہیں تاکہ انسانی معاشرہ قائم رہ سکے اور لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہاں بات آ جاتی ہے معیشت اسلامی کی۔ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ بہت خوبصورت، اور اس میں مساوات ہے۔ اسلامی مساوات کا مفہوم یہ نہیں کہ سب کو ایک جیسا ملے، نہیں، سب کے حقوق اور فرائض الگ ہیں۔ جتنے جس کے فرائض ہیں اتنے اس کے حقوق ہیں، یا جتنے جس کے حقوق ہیں اتنے اس کے فرائض ہیں، اس میں مساوات ہے۔ اگر ایک آدمی تنخواہ بہت زیادہ لیتے ہے اس کے فرائض بھی بہت زیادہ اہم ہیں، ایک آدمی کم لیتے ہے اس کے فرائض بھی کم ہیں۔ ایک بندہ دفتر کے اندر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے، اے سی لگا ہوا ہے، لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے، اس کے ذمے ملکی پالیسیاں بھی ہیں، بین الاقوامی امور بھی ہیں۔ ایک بندہ ویسے ہی بندہ ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے بندوق لے کے پہرا دے رہا ہے، اس کے ذمے صرف وہاں کسی غلط آدمی کو آنے سے روکنا ہے، اللہ خیر سے۔ اب جتنی وہ اجرت لے رہے ہیں فریضہ اتنا ہی ہے، اس میں مساوات ہے۔ جتنا وہ کام کر رہے اتنی اجرت لے، جتنی ذمہ داری وہ نبھا رہے وہ اتنی اجرت لے رہے۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں، اس میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے انجینئر انوالو ہوتا ہے، وہ نقشہ بناتا ہے، پھر مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مالک مکان چاہیے جو انویسٹ کرے، جو پیسہ لگائے، جو مٹیریل لے کر دے۔ اب اس کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے جو ان اینٹوں کو ترتیب وار جوڑ کر اس نقشے کے مطابق مکان بنا دے۔ اب اس کاریگر کو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اب عجیب بات دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو مشقت ہے وہ مزدور اٹھاتا ہے، سب سے کم اجرت اس کو ملتی ہے۔ اس سے کم مشقت مستری اور کاریگر اٹھاتا ہے، اجرت اس سے زیادہ پاتا ہے۔ انجینئر نے 4 لائنیں کاغذ پہ لگائیں، وہ مستری سے بھی زیادہ پیسے لے لیتا ہے۔ یہ کیا مساوات ہے؟ ہاں، انجینئر نے عمر کے 20 سال کھپائے انجینئر سیکھنے میں، ایک فن حاصل کیا، پھر اس کو روزانہ اس کو تازہ کرتا ہے، تب وہ انجینئر رہتے ہیں، اس ساری محنت کی اجرت اسے ملتی ہے۔
اس کی ذمہ داری ہے عمارت کی دیوار میں ٹیڑھا پن نہ آئے، عمارت بننے سے پہلے گر نہ جائے، عمارت میں پانی نہ ٹپکنے لگے، بنیادیں کمزور نہ ہو جائیں، اس کی ذمہ داری مستری مزدور کی تو نہیں ہے، اس لیے اس کی اجرت زیادہ ہے۔ مزدور مشقت کرتا ہے، وقتی طاقت لگاتا ہے، اینٹیں لے آیا، گارا لے آیا، سیمنٹ بنا دی، پہنچا دی، ان کو ترتیب سے جوڑنا، ان کی دیوار بنانا، صحیح بنانا، کجی نہ ہو، وزن اٹھا سکے، یہ سارا مستری برسوں لگا کر سیکھتا ہے تب کرتا ہے۔ وہ جو برسوں اس محنت سیکھنے پہ لگی، اس کی اجرت ہے کہ اس کی اجرت مزدور سے زیادہ ہے۔ مزدور وقتی طور پر طاقت لگایا، آیا ہے، اینٹیں پڑی اٹھا کر دے دی، نہیں پڑی نہ سے، اس کی اجرت کم ہے چونکہ اس کی قوت کم لگتی ہے۔ یہ مساوات ہے۔ مساوات اسلامی سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو فرض بنتا ہے اس سے وہی لیا جائے، اس سے زیادہ بوجھ اس پہ نہ ڈالا جائے۔ جس کی جو اجرت بنتی ہے وہ اسے بلا روک ٹوک مل جائے، بادشاہ اور فقیر اپنی اجرت لینے میں برابر ہوں، امیر طاقتور، غریب فقیر اپنا معاوضہ لینے میں برابر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ امیر کو وسائل والے آدمی کو مل جائے، غریب دھکے کھاتا رہے، یہ عدم مساوات۔ مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر ہو جائیں، مساوات کا یہ مطلب ہے کہ ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری پوری کرے اور اپنی ذمہ داری کے مطابق اس کی اجرت پالے اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر فرد کے ساتھ انصاف برابر کیا جائے، عام آدمی سے جرم ہو، امیر سے جرم ہو، بادشاہ سے جرم ہو، ایک سی سزا، ایک عدالت، ایک انداز میں دی جائے، یہ مساوات ہے۔ اشتراکیت نے کہا نہیں، سب برابر ہیں۔ کیسے برابر ہیں بھائی؟ نہ سب کا قد برابر، نہ سب کی شکل برابر، نہ سب کے رنگ برابر، نہ سب کا مزاج برابر، نہ سب کی عادات برابر۔ قدرت نے ہر فرد کو الگ پیدا کیا، برابر تم کیسے کر سکتے ہو؟ ناکام ہو گئے نا اشتراکی نظام۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں یہ مالیاتی نظام آیا دولت مندوں کا، ارتقاء سے دولت شروع ہو گئے، غریب غریب تر ہونے لگ گیا، امیر امیر تر ہونے لگ گیا، ناکام ہو گیا۔ بغاوتیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، تباہیاں ہوئیں، کیا نتیجہ؟ اسلام کا معاشی نظام اتنا خوبصورت ہے، ہر بندہ جتنی اس میں استعداد ہے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے، اتنی ذمہ داری دی، یہ مساوات ہے۔ ایک بندہ ایک من بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسے من دیا جائے، ایک 10 کلو اٹھا سکتا ہے، اسے 10 کلو دیا جائے، ایک 5 کلو اٹھا سکتا ہے، اسے 5 کلو۔ یہ مساوات نہیں کہ سب پر من لاد دو، مساوات یہ ہے کہ جتنی جس میں ہمت ہے اتنی ذمہ داری اس کو دی جائے، اور جتنا اس کا اجر بنتا ہے بلا روک ٹوک اسے دیا جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوٹ مار مچ گئی، سود، جوا، سٹے بازی، یہ سب ہیرا پھیری سرمایہ داران نے نظام کی ہے کہ غریبوں سے 10-10 روپے لے کر ایک بندہ 10 کروڑ جمع کر لے، ان میں سے ایک کو 2-4 کھلونے نکال کر دے دے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام نے روک دیا، فرمایا جتنی جس میں ہمت ہے اس پر اتنا بوجھ ڈالو، اتنا فرائض اس کے ہوں، اور جتنے جس کے فرائض ہوں ان کی اتنی اجرت بلا تکلف اسے ملے۔ تو سو فرمایا کہ یہ ہم نے انسان کی آزمائش بنا دی ہے کہ ایک نظام حیات اسے ہم نے دیا ہے، یہ چونکہ ہم خالق ہیں، مالک ہیں، ہم نے رہنمائی کر دی۔ اب اسے عقل و شعور دے کر اختیار بھی دیا ہے، چونکہ مقابلہ آ گیا نا، جب معرفت الہی آپ کو نصیب ہو گئی تو پھر تو مقابلہ آ گیا، پھر کوئی آپ صرف اللہ ہی کی اطاعت کریں گے یا کسی اور لالچ میں پھنس جائیں گے، پھر مقابلے میں چیزیں ہوں گی تو بندے کا امتحان ہوگا۔
تو مقابلے کے لیے یہ عالم دنیا پھیلا دیا. وہ جب بھٹکتا ہے تو عظمت الہی کو چھوڑ کر دنیا کے لالچ میں پھنس جاتا. جب ہدایت پاتا ہے تو دنیا چھوٹتی نہیں، دنیا حلال اور جائز طریقے سے استعمال ہوتی ہے. دنیا تو استعمال کرنے کے لیے، چھوڑ دینے کے لیے تو نہیں ہے. لیکن جس کی ہے اس نے جو استعمال کا سلیقہ بتایا اس کے مطابق. تو اسلام کا یہ خوبصورت نظام مسلمان حکمرانوں پہ ہمارے آج کل کے دانشور بڑی تنقید اور مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمارے مزاحیہ پروگراموں میں ہمیشہ مسلمان بادشاہوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بر صغیر میں جو رہے، کبھی کسی ہندو راجا، کبھی کسی مرہٹے، کبھی کسی بے دین ڈاکو لٹیرے کی کوئی بات نہیں کی جاتی. حتیٰ کہ سکھوں تک کا مذاق نہیں اڑایا جاتا جن کے محاورے بنے ہوئے ہیں سکہ شاہی. مسلمان عادل اور نیک حکمرانوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ تحقیق کریں، تاریخ سے دیکھیں، تو کم و بیش 1000 سال کے قریب مسلمان بادشاہوں کا عہد ملتا ہے بر صغیر میں. 7 صدیوں سے لے کر 1000 صدی کے درمیان، کوئی 800 کہتے ہیں، کوئی 900 کہتے ہیں. بہرحال ایسا معاشی نظام رہا مسلمان حکمرانوں کا کہ جب اسلامی ریاست پہ زوال آیا، بر صغیر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا. کوئی ہندوؤں کی ریاستیں بن گئیں، کوئی مرہٹوں کی بن گئیں، کوئی پنجاب سکھوں نے لے لیا. پھر اس کی بھی نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد انگریز آیا. تو انگریز نے، میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا، انگریز نے بنگالہ سے لے کر کابل کی سرحد تک سارا بر صغیر لے لیا. تو 1832 میں جو یہاں کا ذمہ دار تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے جو بیان دیا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سارا بر صغیر پھرا ہوں. I found no thief, no beggar. کہ پورے بر صغیر میں مجھے نہ کوئی چور نظر آیا نہ گداگر. اسلامی معاشی نظام کی برکات یہ تھیں کہ کب اورنگزیب عالمگیر گزر گیا، اس کے جانشین نالائق اور بے راہ رو تھے. ان سے ریاست سنبھالی نہ گئی، ریاست حصوں میں بٹ گئی. پھر ان سے کچھ ہندوؤں نے، مرہٹوں نے چھینی، کچھ سکھوں نے چھینی. یعنی روح بزوال اورنگزیب عالمگیر کے بعد سلطنت اسلامی زوال میں چلتی گئی، چھنتی گئی. بالآخر بہادر شاہ ظفر سے انگریزوں نے لے لی. سلطنت سمٹ کر دہلی کے قلعے تک رہ گئی تھی. بادشاہ کو قلعے کے باہر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود، اس انحطاط کے باوجود اس اسلامی نظام کے اثرات اور برکات انگریز کے لینے تک موجود تھیں کہ وہ کہتا ہے پورے معاشرے میں، پورے بر صغیر میں نے نہ کوئی گداگر دیکھا نہ چور. آگے وہ تجویز کرتا ہے کہ اس قوم پر آپ مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کے نظام کا نتیجہ ہے. اگر ان پر حکومت کرنا ہے تو ان کا نظام تعلیم ختم کیا جائے، ان کی تاریخ مسخ کی جائے، ان کے بزرگوں پر طعنے کیے جائیں، انہیں اپنے بزرگوں سے ہٹا کر ہم اپنے بڑے باپ دادا کو بڑا شمار کریں. اور جب یہ ہمارے باپ دادا کو اپنے باپ دادا کی نسبت بڑا مانیں گے تو پھر یہ ہمارے پیچھے چلیں گے، تب ہم ان پر حکومت کر سکتے.
اب وہی کچھ ہوا، اس نے کیا، اسے تو کرنا چاہیے تھا، وہ تو دشمن تھا۔ افسوس ہم پر ہے جو خود کو آزاد کہتے ہیں، 14 اگست تو مناتے ہیں، لیکن قوم کو اسی غلامی میں مزید دھنسائے جا رہے ہیں۔ ہم سے اب تک نصاب واپس نہ ہو سکا، ہم سے اب تک قوانین نہ بدلے جا سکے، ہم سے اب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو سکے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اسی خرابی میں اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جن چیزوں کو اختیار کر کے انگریز نے اسلامی معاشرہ تباہ کرنے کی کوشش کی، انہی کو بناتے سنوارتے رہیں گے، وہ زیادہ مؤثر ہوں گی تو معاشرہ اسلام کے اور خلاف جائے گا یا اس کی اصلاح ہوگی؟ ضرورت تو یہ تھی کہ اس نے جو خرابیاں داخل کی وہ یکسر ختم کی جاتی اور پھر سے اپنا معاشی، سیاسی، ریاستی، عدالتی، اسلامی نظام پھر سے لایا جاتا، تب قوم آزاد ہوتی۔ تو وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے، اللہ کرے حکمرانوں کو بھی، قوم کو بھی، ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی سمجھ بھی آئے، شعور بھی آئے، توفیق عمل بھی نصیب ہو۔ تو فرمایا وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بھئی دنیا کی روزی بھی ان میں ہم نے بانٹی ہے۔ یہ کون سا اپنی مرضی سے امیر غریب ہو سکتے ہیں؟ کون اپنی مرضی سے صحت مند بیمار ہو سکتے ہیں؟ کون اپنی مرضی سے دنیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جو ادنا سی چیز تھی وہ بھی ہم بانٹتے ہیں، تو یہ رحمت الہی پہ ہاتھ ڈالنے چلے ہیں کہ جی فلاں کو ہونا چاہیے، فلاں کو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کے درجات مقرر کر دیے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، نظام کائنات رواں دواں رہے، انسانی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اگر ہر کوئی اپنے کام میں خود مختار ہوتا تو زندگی جانوروں کی طرح ہوتی، جیسے ہر جانور پیدا ہوتا ہے جب چرنے کے قابل ہوتا ہے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، کوئی ماں باپ، کوئی جانوروں کا معاشرہ ہے۔ اگر انسان بھی اسی طرح سارے خود کفیل ہوتے تو ایک اور جانور کا اضافہ ہو۔ انسانوں کو ہم نے ایک دوسرے سے اوپر نیچے درجات دے کر، مختلف کو مختلف فنون دے کر ایک دوسرے کا محتاج اور ضرورت مند کر دیا ہے، جس سے ایک انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ وابستہ رہتے ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور ان کا تو اصل دولت دنیا ہی ہے نا۔ دولت دنیا چھوڑ کر مر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوتا کہ چھوڑ کر مر جاتے، جان چھوٹی، پھر یہ نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آگے سارا پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے جمع کی، کیوں جمع کی، ناجائز وسائل پہ سزا ملے گی، یہ تو مصیبت بن جائے گی۔ یہی قصہ ختم ہو جاتا تو یہ بھی بڑی حسرت تھی کہ ایک بندہ کروڑوں اربوں جمع کرتا ہے اور پھر ایسی بیماری دبوچ لیتی ہے کہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، حسرت سے دیکھ رہا ہے کروڑوں اربوں پڑے ہیں اور وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اسپتال والوں نے لباس بھی اتار دیا، ایک پاجامہ کرتا دے دیا، وہ بیچارہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، کمال ہے، اور چھوڑ کے مر جاتا ہے، کتنی حسرت ہوتی۔ اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو شاید یہ سزا بھی کافی تھی۔ فرمایا مرنے کے بعد پھر پرسش بھی ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ یہ نئی مصیبت، یہ تو ایک محرومی کی بات تھی، آگے پھر اس کی جب سزا جزا شروع ہوگی تو اور تماشا بن گیا۔ اور اگر ہم انسانوں پر یہ احسان نہ فرماتے، بنی آدم پر یہ احسان نہ فرماتے کہ یہ دنیا کے لالچ میں آ کر سارے ہی دولت کو دیکھ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، ہم سب کو ایک جیسا کر دیتے، سب کو دولت اور دنیا اور زر و جوال سے بھر دیتے، اور جو اللہ سے کفر کرتے ہیں ان کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کے تخت پوش، ان کی چھتیں، ان کے دروازے ہم سونے چاندی کے بنا دیتے۔
دولت دنیا انہیں اتنی دیتے کہ وہ سونے چاندی کے مکان بناتے اور ان میں زر و جواہرات جڑتے اور ہیرے چھتوں میں اور دیواروں میں لگاتے، سونے اور چاندی کے تخت پوش بناتے، سیڑھیاں سونے چاندی کی لگاتے جن پر چڑھا کرتے، اور دروازے بلبیوتم ابوابم وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، سونے اور چاندی کی چوکھٹیں، دروازے، کھڑکیاں، تخت پوش، چارپائیاں، بیڈ، ریشمی چادریں بچھی ہوتی، ہر ایک کے پاس سونے چاندی کے بیڈ، سونے چاندی کے مکان ہوتے۔ ہوتا کیا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا، یہ سارا کچھ دنیا کے، جس کی موت آتی اسے کتنی حسرت ہوتی۔ وہ سونے چاندی کے گھر، وہ سونے چاندی کے بیڈ، وہ سونے چاندی کے بیٹھنے کی جگہ، سیڑھیاں، دروازے چھوڑ کر مرتے ہوئے کیا حشر ہوتا اس کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کافر نے چونکہ یہی دنیا منتخب کی ہے تو ہم چاہتے تو اسے اتنی دنیا دیتے کہ وہ سونے چاندی زر و جواہر کے مکان بناتے۔ یہ تو ہم نے انسانوں پہ احسان کیا ہے کہ اس طرح کافر کو نہیں دی کہ دنیا کے لالچ میں سارے ہی نہ غرق ہو جائیں۔ اللہ کو کیا پرواہ تھی، غرق ہوتے رہتے۔ فرمایا نہیں، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا لحاظ کیا ہے، کیونکہ کافر آخرت سے بالکل محروم ہے۔ تو ہمارا دل چاہتا تھا اسے دنیا میں تو رجا دیں۔ یہ تو ہم نے بنی آدم پہ احسان کیا کہ کافر کو بھی انہی جیسا رکھا، کسی کے برابر، کسی کے کم، کسی سے زیادہ، جو معاشرے میں ہے تفاوت وہی قائم رکھا۔ اگر یہ سب کچھ بھی ہوتا، سونے کے مکان، سونے کے گھر، چاندی کے تخت، جواہرات جڑے ہوتے تو کیا تھا؟ دنیا کا اثاثہ تھا، چھوڑ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھتے خاک میں مل جاتے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو وہ لوگ اللہ کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ متقین، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ایک رشتے کا نام ہے جو بندے کا اللہ سے ہو جائے، قائم ہو جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے آپس میں رشتے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں۔ اب بعض رشتے ایسے ہیں یا بعض رشتوں میں اولاد میں کسی ایک بیٹے سے یا رشتہ داروں میں کسی ایک سے ایک ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ دوسرے اس کے خلاف بھی کرے تو ہم کہتے ہیں بھئی تم ناراض ہوتے تو ہو جاؤ، ہم اس کا ساتھ دیں۔ ایک بھائی برطانیہ بیٹھے، امریکہ بیٹھے، ہمیں اس کا لحاظ ہے، یہاں کوئی بندہ آ جاتا ہے ووٹ دے تو ہم کہتے ہیں آپ اسے فون کرو، اس کی مرضی کے مطابق کریں گے، ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ ایک رشتہ ہے نا، ایک تعلق۔ یہ تعلق اللہ سے کام ہو جائے، بات سامنے آئے تو خیال کرے کہ اس میں اللہ کا فیصلہ کیا، میں اسے ناراض نہیں کرتا، کام ویسے کروں گا جیسے اللہ نے فرمایا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے اللہ سے رشتہ استوار کر لیا ان کے لیے آخرت ہے، ان کے اللہ کے پاس ہے، اس کے دستے قدرت میں اس نے دینی ہے، اور وہ بہت بہترین ہے، وہ دے کر چھینی نہیں جائے گی، وہ عطا کر کے کوئی بیمار نہیں ہوگا کہ نعمتیں پڑی ہیں کھا نہیں سکتا، وہ مکان عالی شان چھوڑ کر کوئی مرے گا نہیں کہ اتنا بڑا محل تھا موت آ گئی، نہیں، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ جوانی بھی سدا رہے گی، نعمتیں بھی سدا رہیں گی، سارے انعامات بھی سدا رہیں گے، ہمیشہ انجوائے کرتا رہے گا۔ یہ دنیا تو ایک حسرت ناک چیز ہے جسے حسرت سے چھوڑ کے مر جانا پڑتا ہے۔ آخرت تیرے پروردگار کے پاس ہے، لیکن ہے ان کے لیے
جن کا دلی رشتہ اس سے استوار ہے، جن کا ایمان درست ہے، کردار درست ہے، جنہوں نے اس کے نبی کا دامن رسالت تھاما صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے مرتے دم تک نبھاتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔